امت کے یہ افضل ترین لوگ ہیں، ان کے دل تمام لوگوں سے نیک تھے، ان کے دل تمام دنیا کے انسانوں سے زیادہ نیکی کے حریص تھے، نیکی کی طرف بڑھنے والے تھے، وہ علمی رسوخ کے مالک تھے، علمی رسوخ کے حامل تھے، وہ بڑی سادہ زندگیاں بسر کرنے والے تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے نبی کی صحبت جو ہے وہ نصیب فرمائی تھی، اور وہ دین محمدی کی اشاعت کرنے والے تھے، قرآن کو پھیلانے والے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو، آپ کے فرمودات کو، آپ کی سنتوں کو وہ آگے پہنچانے والے تھے، اور انہوں نے اس دین اسلام کو اتنی مضبوطی سے قائم کیا، اتنی مضبوطی سے انہوں نے اس دین کو پکڑا کہ رہتی دنیا تک، آنے والی دنیا تک، قیامت تک کے انسانوں کے لیے وہ لوگ نمونہ بن گئے، وہ لوگ نمونہ بن گئے۔ اور جو شخص بھی ان کے ان فرمودات پر، ان کے طریقوں پر جو ہے وہ چلے گا، انشاءاللہ تعالی وہ اسی طریقے پر ہے جس طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو چھوڑ کر گئے۔ اس لیے کہ دین ہم تک جو پہنچا ہے وہ صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین کے واسطہ سے پہنچا ہے۔ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین بیان کرتے ہوئے سنا، قرآن بیان کرتے ہوئے سنا، دین کی تشریح کرتے ہوئے سنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا کہ وہ کس طرح دین اسلام پر جو ہے وہ چلے، تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین بھی اسی طریقہ جس طرح اللہ کے رسول چلے، وہ بھی انہی نقش قدم کے اوپر جو ہے وہ چلے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین نے اسلامی احکام کے نفاذ اور اس قرۂ ارض و عریض میں انہیں پھیلانے کا، دین اسلام کو پھیلانے کا بیڑا جو ہے وہ سر اٹھایا، اور ان کا زمانہ بہترین زمانہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین زمانہ میرا، ثم یلیہ، پھر اس کے ساتھ ثم یلیہ، پھر اس کے ساتھ ثم یلیہ، اور یہ وہ زمانہ ہے، صحابہ کا وہ زمانہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، صحابہ کو وہ زمانہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، صحابہ کو وہ زمانہ ہے جس میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، صحابہ کا وہ زمانہ ہے جس میں انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح جو ہے وہ اللہ کے احکامات پر چلتے ہیں، اور جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، پھر انہوں نے آئندہ آنے والی نسلوں تک جو ہے وہ اس دین کو پہنچایا۔ اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو، آپ کی احادیث کو، ان کی تاریخ، تاریخ علم، ان کا جہاد، ان کے نظریات، ان کی ثقافت، ان کی فتوحات، اور دیگر امتوں کے ساتھ جو ان کے آپس کے معاملات تھے، یہ ایسے امور ہیں، یہ ایسے امور ہیں جن پر آنے والی نسلیں چل کر ایک کامیابی کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ آنے والی نسلیں ان کے راستوں کو اختیار کر کے وہ کامیابیوں اور کامرانیوں کے راستوں کو جو ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں۔ آپ اس قابل قدر سنہری دور پر اپنی نسلوں کو ڈال کر ان کو جو ہے وہ کامیابی دلوا سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے میں اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے متبعین کے ساتھ، جو میرے اہل و عیال ہیں، میرے رشتہ دار اور پڑوس والے ہیں، اگر کوئی یہ شخص چاہتا ہے کہ میں اپنے ایک ایسے راستے پر ڈال دوں جو کامیابی والا راستہ ہے، تو ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اصلی وارث تھے، اور انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس دین کو، اس اسلام کو نازل ہوتے ہوئے، قرآن کو نازل ہوتے ہوئے انہوں نے دیکھا تھا۔ تو اس لیے دنیا اگر یہ چاہتی ہے، اور دنیا کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اگر دنیا میں امن قائم ہو جائے، دنیا کامیابی کے راستے پر چل نکلے، تو وہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سنہری دور کا وہ ضرور مطالعہ کرے۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ اتنے یہ پیار اور محبت کرنے والے صحابہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ
من سب اصحابی، جس نے میرے صحابہ کو شب و شتم کیا، جس نے میرے صحابہ کو برا بلا کہا، فعلیہ لعنت اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ والناس اجمعین، اور ایسے لوگوں پر فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے جو میرے صحابہ کو برا بلا کہتا ہے۔ میرے محترم دوستو، اگر صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین کو آپ ایک سائڈ پر کر دیتے ہیں، میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل ہوا تھا وہ آپ تک پہنچنے کا اور کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں۔ اگر آپ صحابہ کو ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور صحابہ کو آپ اپنے ایمانوں کا ٹمپریچر، ایمانوں کا درجہ حرارت نہیں مانتے، صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین کو ایمان کی کسوٹی کے لیے آپ نظر انداز کر دیتے ہیں، صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین کو دین کے پھیلانے کے راستے سے آپ علیحدہ کر دیتے ہیں، اور رب کعبہ کی قسم نہ قرآن پہنچنے کا آپ تک کوئی ذریعہ ہے، نہ ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پہنچنے کا آپ تک کوئی ذریعہ ہے۔ یہ دین، یہ اسلام، اللہ کا قرآن، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اگر ہم تک پہنچا ہے، اس کے پہنچانے کا جو ذریعہ ہے وہ صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین ہے۔ صحابہ کا یہ دور اتنا مبارک دور تھا، صحابہ کا دور اتنا مبارک دور تھا جس سے اہل ایمان کو روحانی غذا، اخلاقی تربیت، عقل کو روشنی اور ہمتوں کو کامیابی کا ایک راستہ جو ہے وہ مہیا ہو جاتا ہے، اور مسلمانوں کے افکار میں ایک پختگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر آج کے علماء، آج کے داعیان اسلام یہ چاہتے ہیں، آج کے علماء، آج کے داعیان اسلام، دین کی تبلیغ کرنے والے، دین کو آگے پہنچانے والے، دین کی بات کرنے والے، قرآن و سنت کا پیغام پہنچانے والے، اگر یہ چاہتے ہیں کہ لوگ کامیاب ہو جائیں تو ان کو صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین کے راستے پر آنا پڑے گا، اور جب وہ صحابہ کے افکار پر، صحابہ کی تعلیم پر آئیں گے تو ان کو ایک ایسا منہج ملے گا، ایک ایسا راستہ ملے گا جو منہج نبوی کے ساتھ مطابقت اختیار کیے ہوگا۔ اس لیے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین نے اپنی آنکھوں سے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، دنیا میں کامیابی کے لیے، دین اسلام پر چلنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومتوں کی کامیابی کے لیے، اگر کوئی بادشاہ یہ چاہتا ہے کہ میری یہ مملکت، میری یہ حکومت کامیاب ہو جائے، تو ایسے بادشاہ کو بھی صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ تو یہ جو صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین ہے، یہ ہمارے ایمانوں کی کسوٹی ہے۔ ہم اپنے ایمانوں کو پرکھنا چاہتے ہیں، اپنے ایمانوں کا ہم اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ایمان کتنے مضبوط ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے ایک فارمولہ ہے، ایسے لوگوں کے لیے اپنے ایمان کو چیک کرنے کے لیے ایک تھرمامیٹر ہے، اور وہ تھرمامیٹر کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین کی زندگیاں۔ صحابہ کی زندگیوں کو اٹھاؤ اور ان کا مطالعہ کرو، اور پھر اپنے ایمان کو بھی چیک کرو، پھر دیکھو اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ساتھ میچ کھا رہا ہے، صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین کے راستے پر تم ہو، تو سمجھو کہ تمہارا ایمان بھی مضبوط ہے اور تم ایک کامیابی والے راستے پر ہو۔ لیکن اگر صحابہ کے راستے کو چھوڑ دیا ہے، صحابہ کے راستے کو چھوڑ دیا ہے، تو پھر جو ہے ایمان کی خیر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں تمام صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام صحابہ کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام صحابہ کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام صحابہ کی تعلیم
کا مہینہ ہے. جس طرح اس محرم میں اور بہت سارے واقعات رونما ہوئے، محرم کی پہلی ہی تاریخ کو ایک ایسی شخصیت کو شہید کر دیا گیا. وہ ایسی شخصیت جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کا سرٹیفکیٹ ملا. وہ ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت. عمر وہ ہے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے مانگا. عمر وہ ہے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے مانگا. عمر وہ ہے جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا. عمر وہ ہے کہ جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد دنیا میں کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. عمر وہ ہے جن کو شیطان دیکھ کر راستہ ہی بدل جاتا. جس راستے سے عمر گزر جائے شیطان اس راستے سے نہیں گزرتا. عمر وہ ہے جن کی بہادری، جن کی جرأت، بہادری اور جرأت پر یہود بھی کہنے کے لیے یہ بےتاب ہو گئے اور کہنے پر مجبور ہو گئے اگر 10 سال تک عمر اور زمین پر حکومت کر لیتا، 10 سال تک اگر عمر زمین پر اور حکومت کر لیتا تو وہ اسلام کا قانون جو رب چاہتا ہے پوری روئے زمین پر نافذ کر دیتا. عمر وہ ہے زندہ رہا تو دین کی سربلندی کے لیے زندہ رہا تو قرآن کو پہنچاتا رہا، زندہ رہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چلتا رہا، زندہ رہا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا رہا. اور اگر موت آئی تو وہ بھی اس محراب میں آئی جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھایا کرتے تھے. اگر موت آئی تو اسی مسلح پر آئی جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے نماز پڑھایا کرتے تھے. اور مرنے کے بعد بھی جو جگہ ملی تو وہاں جگہ ملی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طرح زندگی میں ساتھ ساتھ رہتے تھے مرنے کے بعد بھی ساتھ نصیب ہوا. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ کے قدموں میں اللہ نے جگہ عطا فرمائی اور وہاں جگہ عطا فرمائی. میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک یہ جو جگہ ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے. تو آج ہم اس مختصر سے وقت میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر ایک نظر ڈالتے ہیں. صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین کامیاب لوگ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بہت ساری بشارتیں دی ہیں. اور پھر ان تمام صحابہ میں سے جو ہمارے 4 خلفاء ہیں، خلفائے راشدین، ان کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی. فرمایا تم میری اور میرے بعد میرے ہدایت یافتہ صحابہ خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کرنا، اس کا تم التزام کرنا، مضبوطی سے پکڑے رہنا. اور ان خلفائے راشدین میں سے دوسرا درجہ، دوسری جو شخصیت ہے وہ کون سی ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. حضرات انبیاء اور رسل کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا. اور پوری امت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد درجہ جس شخصیت کا ہے وہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ. دنیا کے بہترین انسانوں میں سے پہلا درجہ نبیوں اور رسولوں کے بعد وہ صدیق اکبر کا ہے. اور
کی پیروی کرنا. میرے بعد